أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک کا بڑا کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور کلمے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائی. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے اس کے بعد بہت بڑا احسان ہم پر فرمایا کہ ہمیں اس سال حج کے لیے قبول فرما لیا. انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات وہاں پر تشریف لے جائیں گے، اور سب اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ حج مبرور عطا فرمائے.
انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر بعد بیان ہوگا. وہاں صاحب بیان فرمائیں گے، اس کو بہت ہی دھیان سے دل جمی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں اور سمجھیں اس کو اور اس کے مطابق عمل کریں. انشاءاللہ بہت ہی آسانی والا معاملہ فرمائیں گے اللہ پاک. تو جیسے پہلے ہم کرتے رہے ہیں کہ اس کے سفر پر، حج کے سفر پر تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بلایا، ہم خود تو نہیں جا رہے ہیں، اللہ پاک نے قبول فرمایا تو ہم جا رہے ہیں، اس کے حکم سے جا رہے ہیں نا. اس پہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ حاضر ہوں، میں اللہ حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیری، ساری نعمتیں تیری، ساری مملکت تیری، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ لبیک جو ہے حج کے سفر میں پڑھا جاتا ہے اور عمرے کے سفر میں بھی پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ بتایا جائے گا اس کے حساب سے. لیکن عام طور پر کافی عرصے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ لبیک نہیں پڑھتے ہیں. جہاز میں بیٹھے ہوئے میقات سے گزر کے نیت ہو چکی، اب غفلت میں ہیں، یا تو اللہ معاف کرے دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں یا پھر آرام سے سو رہے ہیں. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. بھائی اللہ نے اتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا، ہمیں بلا رہے ہیں، ہم اس کو کہہ نہیں رہے کہ حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں. کتنی غفلت والی بات ہے، بہت دیکھا گیا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ لوگ کچھ جھجکتے بھی ہیں کہ بلند آواز سے ہم پڑھیں گے لوگ دیکھیں گے، تو بھائی یہ تو بڑی ثواب کی چیز ہے، اس کو بھی یاد آ جائے گا، وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا. کتنی بڑی نیکی والی بات ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب مومن بندہ جو ہے تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اس کے دائیں اور بائیں طرف حد نکاح تک، جہاں تک زمین جا رہی ہے، سارے اللہ کی مخلوق، کنکر پتھر درخت سب اس کے ساتھ لبیک پڑھتے ہیں. تو آپ کے درجات کتنے بلند ہو رہے ہیں، کتنی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. تو مرد حضرات اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، مستورات اس کو آہستہ پڑھیں گی، پست آواز سے پڑھیں گی، لیکن لبیک پڑھنا ضرور ہے بھائی. تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ لبیک زور سے پڑھو، اور اپنے صحابہ کو بھی کہو کہ زور سے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. اور اتنی بڑی حدیث بھی ہماری سامنے ہے، ہم اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ، کوئی جھجک نہیں ہے. تو ابھی ہم مل کے پڑھتے ہیں، پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے آپ حضرات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر ٹھہر کے پھر شروع کر دیں. اب ہم ایک آواز میں مل کے پڑھتے ہیں، ہم آواز ہو کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسے پہلے بتایا گیا کہ الحمدللہ حج کی 2 بڑی نیکیاں کیا ہیں. ایک تو یہ کہ سلام کرنا، سارے مسلمان الحمدللہ
اور ہر ملک مسلمان ملک سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، افغانستان، جو بھی ہے، اس کو سلام کرنا ہے ہم نے رستے میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حرم کی نیکیاں تو پہلے ہی زیادہ ہیں، کتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی سلام کرنے پہ، اور پھر وہ جواب دے گا، اس کی نیکیاں بڑھیں گی. اور دوسری بڑی نیکی حج کی جو ہے وہ یہ فرمایا کہ کھانا کھلانا یا کچھ کھلانا، لوگوں کو اکرام کریں، یہ بڑی بات ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارا دل بڑا ہو جائے وہاں جا کے. اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو وہاں پر حرم کے جو کارندے ہیں، کام کرنے والے ہیں، کارکنان ہیں، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں. وہ تو دل لگی سے مسلمان ہونے کے مطابق اور بڑی سعادت کہ وہ حرم شریف کو ہم صفائی کر رہے ہیں، وہاں کی جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ اس لحاظ سے بھی کرتے ہیں، ان کو مانگتے نہیں ہیں. تو آپ حضرات ان کو بھی آتے جاتے کبھی دے دیا، کتنی بڑی بات ہے، صدقے کی چلنے کتنا بڑا ثواب ملے گا. اور بھائی اللہ پاک کا وعدہ ہے، یہ تو پکا اور ڈھکا وعدہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کر دیا کہ جو حج پہ خرچ کرے گا، آپ جو خرچ کر کے جا رہے ہیں، اسی سال اللہ پاک آپ کو لوٹا دیں گے. اتنی بڑی بات ہے، اسی سال آپ کو لوٹا دیں گے. اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم تو ذہن میں ہمارا اس طرف جاتے نہیں ہے، کہاں سے ہو گیا یہ اس طرف نہیں جاتا ذہن. اور یہ نہیں بھول گئے ہم اتنا بڑا عمل ہم کر کے آئے، اللہ پاک اس کے بدلے میں ہم عطا فرما رہے ہیں. نہ صرف اسی سال بلکہ آگے آپ کی اللہ پاک نے بڑھوتیاں ہی بڑھوتیاں کرنی ہیں. اللہ پاک نے رزق میں، کمائی میں، ہر صورت میں، صحت، تندرستی، عافیت، اتنی بڑی سعادت ہے. اسی لیے زندگی میں ایک بار کہا ہے کہ حج کرو، فرض ہو جائے تو اس کو دیر نہیں کرو، حج کر لو. تو بھائی یہ جو ہے بہت قیمتی سفر ہے، اس کو بہت دھیان سے کرنا ہے، دل جمی سے کرنا ہے، خوش دلی سے کرنا ہے، اور جتنی بھی تکالیف وہاں پر آنی ہے ان کو ہمیں برداشت کرنا ہے. اصل میں وہاں پر پھر شیطان بھی بڑے تیز حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں میں آدمی اریٹیٹ ہو جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں میں. قربانی والا سفر ہے یہ، تکلیفوں والا سفر ہے. اللہ پاک جس حالت میں بلا رہے ہیں کہ وہ سارے کپڑے بدل کے صرف 2 چادروں میں بے بس ہو، پاراگندہ بالوں میں مٹی اٹھی ہوئی ہے، کتنا اللہ پاک کو پسند ہے. تو بھائی یہ سب کو ہم جو ہے خلوص نیت کے ساتھ ہم کس لیے جا رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہم دوست کر لیں. ہم اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں، اور ایسا راضی کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایسے ہو جائیں گے، ایسے پاک صاف جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر گناہ کے. حقیقت ہے، اس کو پکے یقین کے ساتھ کریں، ایسا اللہ پاک جو ہے پاک صاف فرما دیں گے. اور جنت تو لازم ہو گئی. حج کا بدلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف جنت ہے. ہم اپنے آپ کی طبیعتوں کو صحیح کریں. بہت عام طور پہ مجھ سمیت بہت جلدی آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ جاتا ہے. تو اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے نا انشاءاللہ. ابھی وہ باتیں میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا کہ ایک ساتھ کے رہ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو قربانی ہے. اگر جس نے کر لی نا کہ بھئی میں برداشت کروں گی، ٹھیک ہے، اس کام میں اس نے پہل کر لی، ٹھیک ہے، میرا باری میری تھی، انہوں نے کر دی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اوہو اللہ پاک کیا دیں گے ہم سوچ نہیں سکتے، یقین مانیں. اس کے بدلے میں اللہ پاک ہمیں کیا عطا فرما رہے ہیں. اللہ پاک بہت غیور ہیں. تم قربانی دے رہے ہو تو ساری کائنات کا مالک، سارے 2 جہاں کا مالک، سارے لوگوں کے قبضوں میں، میری ہاتھ میں میری جان. ایک ایک ذرہ میرے حکم سے نہیں ہل سکتا، ایک پتہ میرے حکم سے نہیں ہو سکتا. اور یہ حقیقت ہے، اس کو دل جان سے ہمیں کہنا چاہیے. یہی ایمان کی علامت ہے. تو فرمایا کہ اگر ریگستان میں ہمارے طوفان سے، ہوا سے جو ذرات اٹھتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے یہ کون کون سے ذرات یہاں سے اٹھیں گے، وہ کہاں جا کے ٹیلا بنائیں گے. اس ایمان کے ساتھ ہم رہیں. اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ درخت سے جو پتے گر رہے ہیں، کون سا پتہ گر کے کتنی ہوا سے لڑک کے کہاں جا کے ٹھہرے گا، یہ اللہ کے علم ہے. ایسے اللہ پاک جاننے والے ہیں. اور 3 باتوں کو اپنے دھیان میں مجھ سمیت کوشش کریں کہ بار بار لے کے آئیں.
اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں سن رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں سن رہے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہم سے کوئی خطا کیوں ہو؟ اس ایمان کا ہمیں بنانا ہے. کلمے والی زندگی یہی ہے، کلمے کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہے سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے، اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے. اور محمد رسول اللہ کے مفہوم میں کہ سارے جہاں کی کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، سنت طریقوں میں ہے. اللہ پاک اس کے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اب ہم ایک مل کے ایک ہی آواز سے پڑھتے ہیں لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا قریب قریب مل کے بیٹھ جائیں، مجمع زیادہ ہے، اور باہر سے بھی اندر اسی طرح آگے موو کر لیں. جزاک اللہ. تھوڑا تھوڑا تشریف لیں آگے. اور حرکت کرنے بھائی اللہ کے لیے آگے آگے آ جائیں. تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلبیہ پڑھ رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. گرامی قدر عزیزان محترم، گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں حج تمتع کے پہلے جز عمرے کا بیان ہوا تھا، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ حج کا تمتع کے دوسرے جز حج کا تفصیلی نقشہ پیش کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کو پچھلے بیان کا کچھ تسلسل اور کچھ حصہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو حضرات حج بدل کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں وہ حج افراد کا احرام باندھیں گے، اور حج افراد کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے صرف حج کا احرام باندھ کر جائیں گے، اس کے اندر عمرے کی نیت نہیں کریں گے اور اس احرام سے عمرہ ادا نہیں کریں گے، صرف حج کریں گے. حج کا احرام یہاں سے بندھے گا اور 10 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کے کام کرنے کے بعد وہ احرام کھلے گا. حج بدل کرنے والے اسی قسم کا احرام باندھ کر جائیں گے. اور حج بدل کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ حج بدل کے لیے مختلف شرطیں ہیں، جس میں 3 بنیادی شرطیں ہیں. اگر وہ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تو وہ حج بدل شرعی ہوگا. ایسے شخص کو حج افراد کا احرام باندھنا. اس کی 3 شرطیں میں نے عرض کی تھیں کہ اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کے اوپر حج فرض تھا، اور اس نے حج فرض ادا کیے بغیر اس کی وفات ہو گئی، یا وہ عمر کے اس درجے میں پہنچ گیا، یا خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اب زندگی بھر اس کے لیے حج کرنا ممکن نہیں ہے. ایسے شخص کی طرف سے جو حج کیا جائے گا اس کو حج بدل کہیں گے، اور یہ حج بدل کی پہلی شرط ہے، یعنی اس کے اوپر حج فرض تھا اور اس کی طرف سے حج کیا جائے. اور دوسری شرط یہ عرض کی تھی کہ جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس نے وصیت بھی کی ہو کہ میری طرف سے حج کرا دیا جائے. اور تیسری شرط عرض کی تھی کہ آج جو حج پر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا اس مرنے والے کا ہو یا اکثر اس کا ہو. تو یہ 3 شرطیں ہیں. اس کے علاوہ ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو حج پر بھیجا جا رہا ہے اس نے پہلے اپنا حج فرض ادا کر لیا ہو. ایسے شخص کو حج کے لیے بھیجنا جس نے اپنا حج فرض ادا نہیں کیا وہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر وہ خود جائے گا تو ایسی صورت میں اس پر اپنا حج فرض ہو جائے گا. تو اس واسطے ایسے شخص کو حج پر بھیجنا چاہیے جس نے پہلے اپنا حج فرض ادا کر لیا ہے.
تو ان 3 شرطوں کے ساتھ جو حج کیا جاتا ہے وہ حج بدل ہے، اور ایسے شخص کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے جو جمہور کا مسلک ہے کہ وہ حج افراد کا احرام باندھے، اگرچہ متاخرین نے جس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں دوسرے حج کی بھی اجازت دی ہے، لیکن متقدمین کا جمہور کا مسلک یہی ہے کہ وہ حج افراد کا احرام باندھے۔ حج کی دوسری قسم میں نے عرض کی تھی کہ حج قران کسی کو اللہ توفیق دے تو وہ حج قران کرے، اور خصوصاً وہ حضرات جو حج کے قریبی زمانے میں جانے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو حج قران کا احرام باندھیں۔ اور حج قران کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے جانے والا حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے احرام باندھ کر جائے اور وہاں جا کر عمرہ کرے، اور عمرے میں چونکہ 3 کام کرنے ہوتے ہیں تو یہ صرف 2 کام کرے گا۔ ایک تو یہ کام کرے گا کہ وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کرے گا، دوسرا صفا مروہ کی سعی کرے گا، لیکن یہ بال نہیں کٹوائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ ایک طواف کرے گا جس کو طواف قدوم کہتے ہیں جو سنت ہے۔ اور حج قران کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ طواف قدوم کرنے کے بعد وہ حج کی سعی کرے، جو سعی حج کی طواف زیارت کے بعد کی جاتی ہے یہ طواف قدوم کے بعد کرے تو یہ افضل ہے۔ اس کے بعد اس کا یہ احرام بندہ رہے گا، یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کے کام کرنے کے بعد سر منڈوا کر اس کا احرام کھلے گا، تو اس کا نام ہے حج قران۔ یہاں سے عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھ کر گیا تھا، اور اس احرام سے اس نے عمرہ اور حج دونوں ادا کیے۔ حج افراد اور حج قران کے درمیان فرق آپ کے سامنے آیا کہ حج قران کے اندر حج اور عمرہ دونوں کیے جاتے ہیں، جبکہ حج افراد میں صرف اس سے حج کیا جاتا ہے، عمرہ نہیں کیا جاتا۔ باقی سہولت کے اعتبار سے جو حج ہے جس کے اندر احرام کی کم سے کم پابندیاں ہیں وہ حج تمتع ہے، اور حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے حاجی عمرے کا احرام باندھ کر جائے اور عمرہ ادا کر کے اس کا احرام کھول لے، اب احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا، اور پھر 10 ذی الحجہ کو 10 ذی الحجہ کے کام کرنے کے بعد حج کا احرام اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، تو یہ مجموعہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ جب تک مکہ مکرمہ میں رہیں گے عمرہ کرنے کے بعد بغیر احرام کی پابندیوں کے رہیں گے، اور اگر حج سے پہلے مدینہ طیبہ جانا ہے تو حج بغیر احرام کے جائیں گے اور وہاں بھی احرام کے بغیر ہی رہیں گے۔ البتہ حج سے پہلے مدینہ طیبہ سے جب حج کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر عمرے کا احرام باندھ کر آئیں گے، اور یہاں آ کر عمرہ ادا کریں گے، اور عمرے کے وہ تینوں کام کر کے پھر ان کا یہ احرام بھی کھل جائے گا۔ 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھنا ہے، تو 8 ذی الحجہ کو جب حج کا احرام باندھا جائے گا تو اس کا طریقہ، حج کا احرام باندھنے کا طریقہ کے 2 طریقے ہیں۔ حج کا احرام باندھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک افضل طریقہ ہو اس میں۔ 8 ذی الحجہ کو جس دن آپ احرام باندھ رہے ہیں تو غسل وغیرہ کر لیں، احرام باندھنے کی تیاری کر لیں۔ غسل وغیرہ کرنے کے بعد چادریں چاہے اپنی قیام گاہ سے لپیٹ کر حرم میں آ جائیں، یا سلے ہوئے کپڑوں میں غسل کرنے کے بعد چادریں لے کر حرم میں آ جائیں۔ یہاں آ کر آپ سب سے پہلے ایک نفلی طواف کریں۔ نفلی طواف سادے طریقے پر ہوگا کہ اس کے اندر اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی نہیں کیا جائے گا، اس کے اندر مونڈا بھی نہیں کھولا جائے گا،
اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کی جائے گی. ایک نفلی طواف ہوگا, سادے طریقے پر کیا جائے گا. طواف کرنے کے بعد اب آپ چادریں باندھ لیں. اگر آپ نے پہلے سے چادریں باندھ رکھی ہیں تو اب آپ آ جائیے حتیم میں. حتیم میں آ جائیے. حتیم نام ہے بیت اللہ کے قریب جو ایک سفید دیوار بنی ہوئی ہے, اس کو حتیم کہتے ہیں. وہ دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے, اس پر چھت نہیں ہے. بیت اللہ پر چھت ہے اور اس حتیم پر چھت نہیں ہے, یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ بیت اللہ میں کون جائے گا, کس کو توفیق ہوگی اور کس کو موقع ملے گا, ویسے ہی انتظام کر دیا. تو وہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اوپر چھت نہیں. یہاں آ جائیے آپ. یہاں آ کر آپ نے حج کا احرام باندھنا ہے. چادریں لپیٹ کر آپ یہاں آ گئے. یہاں آ کر آپ 2 رکعت احرام حج کی نیت سے پڑھ لیں. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہی چادر کا ایک پلہ سر پر ڈال کر 2 رکعت احرام حج کی نیت سے پڑھیں, جیسے آپ نے یہاں احرام عمرے کی نیت سے پڑھی تھی. پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ شریف پڑھنا افضل مستحب ہے. دوسری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر سے وہ پلہ اتار دیں اور اب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. جب آپ نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گے تو آپ کا حج کا احرام بن جائے گا. تو نیت آج آپ نے یہ کرنی ہے کہ اللہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں, اس کو آسان فرما, قبول فرما. نیت کر کے آپ تلبیہ پڑھیں. 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے اور 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنا افضل اور مسنون ہے. تو اس واسطے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کے الفاظ خوب اچھی طرح یاد فرمائیں. مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گی. 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں. اس کے بعد دعا کریں, حج کی قبولیت اور آسانی کی دعا کریں. اور اگر آپ کو عربی کے الفاظ یاد ہیں تو اس سے نیت کریں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی, کہ اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں, اس کو آسان فرما, قبول فرما. یہ نیت کر لیں. نیت کر کے تلبیہ جب آپ نے پڑھا تو آپ کا یہ احرام بن گیا اور احرام کی پابندیاں لگ گئیں. یہ ہے حج کے احرام باندھنے کا افضل طریقہ, جس کے خلاصہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے ایک نفلی طواف کیا جاتا ہے اور پھر 2 رکعت احرام حج کی حتیم میں پڑھی جاتی ہیں. اور اگر کوئی یہ شخص یہ عمل نہیں کر سکتا تو کم سے کم نیت حتیم میں کر لیں. حتیم میں جا کر 2 رکعتیں حرم میں پڑھ لی, مسجد حرام میں, اب حتیم میں جا کر نیت کر لیں. تو یہ افضل طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک نفلی طواف کر لیں اور اس کے بعد آ کر حتیم کے اندر احرام حج کی نیت سے 2 رکعت پڑھ کر نیت اور تلبیہ, یا کم سے کم نیت وہاں کر لیں, نیت اور تلبیہ وہاں پڑھ لیں, تو یہ حج کا احرام بن گیا. یہ ہے افضل طریقہ. لیکن ظاہر ہے کہ سب کو یہ موقع مل جائے, سب کے لیے میسر آ جائے, سب اس طرح پہنچ سکے, بہت دشوار ہے. تو اس واسطے جس کو موقع مل جائے, لیکن یہ خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ افضل طریقہ ہے, مستحب طریقہ ہے, پسندیدہ عمل ہے. کسی کو دھکا مکہ دے کر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا کر ہرگز یہ عمل نہ کیا جائے, کیونکہ کسی مستحب عمل کو
کرنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ انتہائی خسارے کی بات، انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. تو اس واسطے اگر موقع ملتا ہے تو یہ عمل فرمائیں، لیکن اگر یہ موقع نہیں ملتا تو اب آپ اپنی قیام گاہ پر ہی احرام باندھیں گے، وہیں آپ نفلیں بھی پڑھیں گے اور وہیں نیت کر کے تلبیہ بھی پڑھیں گے. 8ویں تاریخ کو ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ، ایک نفلی طواف کر کر اپنی قیام گاہ پر چلے جائیں اور وہاں جا کر چادریں باندھ لیں اور پھر وہاں 2 رکعت احرام حج کی نیت سے پڑھ کے اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. تو یہ کر سکتے ہو، ایسا کر لیجئے. تو یہ عام گویا کہ حج کا احرام باندھنے کا عام طریقہ ہے. احرام باندھنے کا وہی طریقہ ہوگا، 2 چادریں آپ کے پاس ہوں گی، جس طرح آپ نے عمرے کا احرام کی چادریں باندھی تھی اسی انداز سے آپ باندھیں گے. ایک دفعہ پھر میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ 2 چادریں آپ کے پاس ہیں. آپ غسل کرنے کے بعد ایک چادر جو آپ کے پاس 2.5 میٹر 2.25 میٹر کی ہوگی، اس کو آپ ایک کو اس طرح دونوں پلے لے کر اس کو اوپر نیچے یوں کریں اور اس کو پلٹ لیں تو وہ کسی جائے گی، ڈوری سی بن جائے گی، اور ناف کے اوپر کے حصے پر رکھ کر باندھیے، ناف پر نہ رکھیے، نیچے نہ رکھیے، اس کو اس طرح باندھیے کہ ٹخنے کھلے رہیں. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ٹخنے کھولنا مردوں کے لیے ضروری ہے اور اس کو چھپانا گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس پر شرعاً وعید آئی ہو، سزا کا ذکر آیا ہو. یہاں ذکر آیا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، فرمایا ہے کہ جو حصہ ٹخنوں کا شلوار کے نیچے چھپا رہے گا اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ٹخنے کو نکالا جائے گا، ڈالا جائے گا، بلکہ پورے کو گھسیٹا جائے گا. یہ مطلب ہے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اس پر سخت وعید ہے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس کا تعلق احرام سے نہیں ہے، اس کا تعلق مسلمانیت سے ہے. تو اس واسطے اس کا اہتمام، آج تو آپ حج پر ہیں، حرم میں ہیں، تو اس واسطے خوب اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے. خواتین کے ٹخنے چھپانا ضروری ہے، مردوں کے ٹخنے کھولنا ضروری ہے. تو اس واسطے ایک چادر آپ اس طرح باندھیں گے کہ اس کے اوپر کوئی گرہ گانٹھ نہیں باندھیں گے، کوئی ڈوری ستلی نہیں باندھیں گے، کوئی پن کانٹا اس پر نہیں لگائیں گے. تو اس واسطے جیسے یہاں ہم پکڑ کر آگے سے اس کو 2 بل دے کر باندھ لیتے ہیں، یہ گرہ ہو جاتی ہے. یہ جو اس طرح کرتے ہیں یہ گرہ ہے، بلکہ اس کو اوپر نیچے رکھا پھر گھمایا تو یہ ڈوری سے بن گئی، یہ گرہ نہیں ہے. تو آپ نے ایک چادر باندھ لی اور دوسری چادر دونوں موڑوں پر لے کر اوڑھ لیں گے. اس کے بعد اب آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے اور 2 رکعتوں میں نیت کریں گے کہ میں احرام حج کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. نماز پڑھنے کے بعد سر کھول دیں اور پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں اور دعا کر لیں آسانی کی. اس نیت کے اندر بھی خاص جملہ استعمال کیا ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی فیسرہ لی فیسرہ لی. یہ فرمایا کہ آسان کر دے. معلوم چلتا کہ ہے کوئی مسئلہ اس میں. تو اس واسطے خاص طور پر نیتی کے ساتھ جوڑ دیا ہے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کہیں آسان واسان کا لفظ نہیں آیا. حج کا جہاں ذکر آیا اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، ساتھ ساتھ نیت کے اندر آسانی کی دعا بھی سکھائی گئی، مانگی گئی ہے. تو فیسرہ لی وتقبلہ منی، تو معلوم چلتا ہے کہ اس میں آسانی مانگنی ہے. تو یہاں آدمی نیت کر کے تلبیہ پڑھے. نیت میں نے عرض کیا کہ ان الفاظ سے کر لیں یا اپنی زبان میں کر لیں. نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے. کسی چیز کا ہم پختہ ارادہ کر لیں، اس کو نیت کہتے ہیں. جب ہم نے نیت کر لی، دل کا ارادہ کر لیا، تو زبان سے کہہ لینا یہ افضل ہوتا ہے تاکہ دل اور زبان میں یکسانیت آ جائے. تو اس واسطے ذرا اطمینان بھی ہو جاتا ہے آدمی کو. اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھ لیا. تلبیہ پڑھ کر پھر دعا کریں. حدیث میں جو خاص دعا سکھلائی، اے اللہ تیری خوشنودی اور جنت کا طلبگار ہوں، تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار. یا اللہ تیری خوشنودی اور جنت کا طلبگار ہوں، تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ آپ دعا بھی کریں، حج کی آسانی اور قبولیت کی دعا کریں. جب آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو آپ کا احرام بن گیا. احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اسی طرح خواتین بھی
غسل وغیرہ کرنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی، پاک حالت میں نفلیں پڑھیں گی، اور نفلیں پڑھنے کے بعد وہ بھی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں گی۔ اگر پاک حالت میں نہیں ہے وہ بھی غسل کریں، لیکن ان کا غسل یہ پاکی کا نہیں ہے، یہ محض ایک نظافت کا ہے، تازگی کا غسل ہے۔ تو یہ غسل کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، قبلے کی طرف منہ کر بیٹھ جائیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اس کے بعد نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ نیت کر کے تلبیہ پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ پاک حالت میں ہے تو نفلیں پڑھیں گی، اور اگر پاک حالت میں نہیں ہے تو پھر غسل کرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر وہاں کلمہ طیبہ پڑھ کر اب نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں۔ تو نیت کر کے تلبیہ پڑھنا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو یہ آپ کا احرام بن گیا اور احرام کی پابندیاں لگ گئی۔ یہ 8 ذی الحجہ کو یہ عمل کرنا سنت ہے، مسنون ہے، لیکن بعض مرتبہ وہاں معلم انتظامی ضرورت کی وجہ سے وہ 7 ذی الحجہ کو لے کر جاتا ہے۔ اگر وہ انتظامی ضرورت کی وجہ سے 7 ذی الحجہ کو لے کر جا رہا ہے تو پھر 7 ذی الحجہ کو یہ عمل کریں۔ 7 ذی الحجہ کو اسی طرح آپ غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ کر نیت کر کے آپ روانہ ہوں گے مینا کے لیے۔ جب آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو وہ تمام پابندیاں جو احرام عمرے میں لگی تھی وہ سب پابندی لگ گئی۔ وہ پابندی ایک مرتبہ پھر آپ سن لیجئے کہ وہ پابندی مردوں کے لیے لگ گئی کہ کسی قسم کا کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنیں گے، خواتین سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی۔ مرد کسی قسم کا نہ بنیان، نہ کچھا، جانگی، انڈروے، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں پہنیں گے، چادر باندھنی ہے۔ تو اس واسطے چادر باندھنے کی مشق پہلے سے کر لیں، یہاں پہلے سے یہ عمل کر لیں۔ 1-2 دفعہ باندھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جو حضرات باندھتے ہیں ان کو تو خوب مشق ہوتی ہے، تو اس واسطے اس کی مشق کر لو، خاص طور پر اس طرح باندھنے کے جو یہاں باقاعدہ عملاً سکھا دیا بھی جاتا ہے۔ دوسری پابندی یہ لگ گئی کہ مرد سر اور چہرہ ان کا کھلا رہے گا احرام کی حالت میں، البتہ خواتین یہ سر پر رومال باندھیں گی، چہرہ ان کا کھلا رہے گا۔ مردوں کا رات دن چہرہ اور سر کھلا رہے گا۔ اگر کسی شخص نے ساری رات یا سارے دن سر پر کوئی چیز، ٹوپی پہنا رہا، چادر اڑ کر سوتا رہا، تو ایسی صورت میں ایک جانور ذبح کرنا واجب ہو جائے گا۔ گھنٹے 2 گھنٹے یہ عمل کیا تو 1.25 سیر گندم صدقہ کرنا واجب ہوگی۔ تو اس واسطے اگر کوئی ڈال دے اور رات بھر چادر سر پر پڑی رہی، چہرے پر پڑی رہی، تو ایسی صورت کے اندر بھی یہی حکم ہوگا کہ ایک دم دینا واجب ہو جائے گا۔ خواتین کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان کا چہرہ کھلا رہے گا، تو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ پردہ نہیں کریں گی۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، پردہ کرنا ان کے لیے یہاں بھی ضروری ہے، وہاں زیادہ ضروری ہے۔ البتہ چہرہ کھلا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے سے کپڑا مس نہ کرے، لگے نہیں۔ تو اس واسطے ان کو پردہ اس انداز سے کرنا چاہیے کہ کوئی سر پر ہیڈ نما، چھجا نما کوئی چیز لگا کر نقاب لٹکا لیں۔ جہاں مردوں کا نامحرم کا سامنا ہو تو وہاں پردہ لٹکا لیں، جہاں سامنا نہ ہو تو اٹھا لیں۔ پردہ نامحرم سے کیا جاتا ہے تو جہاں ایسا اندیشہ ہے تو وہاں پردہ لٹکائے، اور جہاں ورنہ اٹھا لیں۔ اور یہ عمل کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات خواتین سے متعلق یہ ہے کہ سر پر جو رومال باندھتی ہیں تو عام طور پر ان کا تصور یہ ہے کہ یہ ان کا احرام ہے، اور اس کو وہ احرام سمجھتی ہیں، جس کے نتیجے کے اندر وہ یہ اوپر سے سر کے رومال کو کھولتی نہیں ہیں۔ وضو کریں گی تو رومال ہی پر مسح کر لیتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس طرح سر پر اگر کسی نے مسح نہیں کیا، رومال پر مسح کیا، تو ایسی صورت کے اندر وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہ سر پر جو رومال بندھوایا جاتا ہے، یہ رومال احرام نہیں ہے بلکہ یہ لباس کا حصہ ہے۔ جیسے کہ عام زندگی کے اندر خواتین وہ روپٹہ اوڑھتی ہیں، تو اسی طرح یہ رومال بنوایا گیا۔ روپٹہ چونکہ اس کے اندر وہ چہرے سے لگتا ہے تو چہرے کو بچانے کے لیے رومال بنوایا گیا، صرف بالوں کو چھپا لیں اس سے۔
تو اس واسطے جب وضو کریں تو سر پہ سے رومال اتار کر سر پر مسا کریں، رومال پر مسا نہ کریں، سر پر مسا کریں، اور اس کی وجہ سے ان کے احرام میں کوئی خلل نہیں پڑتا. اور اگر انہوں نے رومال پر مسا کیا تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح خواتین سے متعلق یہ بات بھی ہے کہ عام طور پر ان کے ناخنوں پر پالش لگی ہوئی ہوتی ہے، ناخن پالش وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ اگر ناخنوں پر پالش لگی ہوئی ہے اور اسی حالت کے اندر غسل کریں گے تو غسل نہیں ہوگا، اسی حالت میں وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. اس واسطے سے اس کو کھرچ کر صاف کریں، مہندی وغیرہ لگائیں، لیکن یہ اس طرح کی کوئی پالش نہ لگائیں جس کا اوپر سے چھلکا بن جاتا ہے، پپڑی آ جاتی ہے، وہ نہ لگائیں. اسی طرح ایک پابندی یہ لگے کہ کسی قسم کی کوئی خوشبو وغیرہ استعمال نہیں کریں گے. نہ عطر لگائیں، نہ سینٹ لگائیں، نہ خوشبودار تیل استعمال کریں، نہ خوشبودار کوئی مشروب استعمال کریں، خوشبودار پان وغیرہ بھی استعمال نہ کریں، خوشبودار میک اپ بھی استعمال نہ کریں. یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے پابندی ہے. اسی طرح ایک پابندی لگے کہ کسی قسم کے بال نہ توڑے نہ کاٹیں. یہ بھی پابندی مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں خواتین کے لیے بھی ہے. ایک بال توڑیں گے تو 1 مٹھی، اور 2 بال توڑے تو 2 مٹھی، اور 3 بال توڑے تو 3 مٹھی گندم صدقہ کرنا واجب ہوگا. اس سے زیادہ اگر توڑے ہیں تو 1.25 سیر گندم صدقہ کرنا واجب. تو اس واسطے وضو کرتے وقت مرد داڑھی میں انگلی ڈال کر خلال نہ کریں. خلال یوں کیا جاتا ہے، یوں نہ کریں، بلکہ پانی لے کر اس طرح کریں. اور وہ داڑھی جو گھنی ہوتی ہے اس میں خلال کیا جاتا ہے. جو گھنی نہ ہو تو اندر تک پانی پہنچایا جاتا ہے، جو گھنی ہو تو اس کے اندر اوپر سے پانی بہا لینا کافی ہوتا ہے. جو گھنی نہیں ہے اس کے اندر خلال اور کھالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے. جو گھنی ہے تو اوپر سے پانی چلا جائے کافی ہو جاتا ہے. تو اس واسطے پانی لے کر اس طرح کریں تو اس سے چلو سے وہ اندر تک پہنچ جائے گا. اسی طرح خواتین کنگھی وغیرہ نہ کریں، اس سے بال ٹوٹیں گے. غسل وغیرہ کر رہے تو بدن پر زور سے رگڑے نہیں کہ بال ٹوٹیں گے اس سے. ہاں البتہ خود ہی کسی بیماری وغیرہ سے جھڑتے ہوں تو اس کی وجہ سے کوئی چیز واجب نہیں، احتیاطاً کچھ صدقہ دے دے. اسی طرح ایک پابندی یہ لگے، ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے. اگر کسی نے ایک پاؤں کی 5 انگلیوں کو ناخن کاٹ لیے تو ایک دم دینا واجب ہوگا. 1 انگلی کا ناخن کاٹے تو 1.25 کلو گندم صدقہ کرنا واجب ہے. یہ مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. اسی طرح ایک پابندی یہ لگ گئی کہ مردوں کے لیے کہ بند جوتا استعمال نہیں کریں گے، خواتین کر سکتی ہیں. موزے دستانے مرد استعمال نہیں کریں گے، خواتین کر سکتی ہیں. میاں بیوی ساتھ ہیں تو کسی قسم کی کوئی شہوت کی بات نہیں کریں گے. تو ان پابندیوں کے ساتھ 8 ذی الحجہ کو آپ مینا روانہ ہوں گے. آٹھ ذی الحجہ کو مینا میں آپ نے صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر. اگر کوئی 7 ذی الحجہ کو جائے گا تو ایسی صورت کے اندر کچھ زیادہ نمازیں ہو جائیں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو آج مناسک سے متعلق، حج سے متعلق 8 ذی الحجہ کو مینا میں صرف 5 نمازیں سنت ہیں. اگلے دن 9ویں تاریخ ہے. 9ویں تاریخ کو سورج چڑھنے کے بعد مینا سے میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے. یہ یاد رکھیے کہ بہت ساری چیزیں وہاں معلم آپ کا ٹریول ایجنٹ الٹے سیدھے کام کرے گا، تو آپ چوکنا رہیں، ہوشیار رہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس واسطے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ کر جائیں. وہ کرتے کیا ہیں، وہ 9 ذی الحجہ کو جانا ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ رات ہی کو لے جاتے ہیں. 2 بجے اٹھا کر چلو بھائی مینا میں آپ نے آرام کرنا ہے، کل آپ کو بڑے کام کرنے ہیں. وہ رات بھر آپ کو ستاتا رہے گا. اس سے پہلے سے کہتے ہیں کہ طریقے سے کام ہوگا. تو اس واسطے وہ اپنے جلد بازی کے اندر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. یہ حضرات بتائیں گے آپ کو انتظامی طور پر، لیکن یہ خوب تجربے کے اندر یہ باتیں آتی ہیں.
تو وہ ایسی حرکت ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں لیکن سنت کو بیچیں گے بھی نہیں. تو اس واسطے وہ 9 ذی الحجہ کو سورج چڑھنے کے بعد آپ نے میدان عرفات جانا ہے. وہ رات ہی بولے گا چلو بھائی چلو. 9 ذی الحجہ کے بعد جو رات آ رہی ہے وہ بھی آپ کو آدھی رات تک جنگنا ہے. میدان عرفات کا دن یہ بھی سارے عمل میں گزرنا ہے. اس نے ایک رات پہلے بھی جگہ دیا بلا وجہ معذرت کے ساتھ, لیکن یہ بات آپ اچھی طرح سمجھیں. اس بات کو آپ نے 9 تاریخ کو سورج چڑھنے کے بعد جانا ہے. آپ وہاں سے جائیں گے کیونکہ یہ سہولت سے دین سہولت کا نام بن گیا ہے. دین سہولت کا نام نہیں ہے. دین اللہ کے رسول کے حکم پر چلنے کا نام ہے. فریضہ ہے, اس کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں. اس میں سہولت ہے. اس چکر میں نہ پڑیں. عمل کو دیکھیے, عمل صحیح ہونا چاہیے. خوب سورج جب آپ 9 ذی الحجہ کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے, سورج نکلنے چڑھنے کے بعد اب مینا سے آپ میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے. پہنچتے پہنچتے آپ کو ظہر ہو جائے گی. ظہر کے وقت آپ پہنچیں گے. 9 ذی الحجہ ہے. 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات کی حاضری حج کا سب سے بڑا فرض ہے. حج کا ایک فرض احرام باندھنا ہوتا ہے, ایک فرض میدان عرفات کی حاضری ہوتی ہے, ایک فرض اس کا ہوتا ہے طواف زیارت. یہ فرائض ہیں اس کے. تو یہ سب سے بڑا وہ فرض ہے کہ اگر کسی نے سارے کام کیے اور یہ نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوگا. حج ہی نہیں ہوا اس کا. تو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جتنا بڑا یہ فرض ہے اتنی اس کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو اس واسطے خوب اچھی طرح سمجھ لیے کہ آپ کو 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں کیا کرنا ہے. میں نے عرض کیا کہ پہنچتے پہنچتے آپ کو ظہر کا وقت ہو جائے گا. یاد رکھیے وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے. صبح پھرنا کافی نہیں ہوگا, زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے. وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے, مسنون یہ ہے کہ آپ ایک غسل کر لیں. وقوف عرفہ کی نیت سے غسل کر لیں. غسل خانے بنے ہوئے, پانی بھی بہت ہوتا ہے, بس بہت اس کے اندر وقت نہ لگائے, پانی آپ بہا لیں. ہمارے ہاں حنفیوں کے ہاں تو غسل بہت آسان ہے, بہت آسان غسل ہوتا ہے. وہ ناک کلی کرو, ناک میں پانی ڈالو, پورے جسم پر پانی میں غسل ہو گیا بس. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بدن بھی رگڑو, وہ ان کے ہاں ہے, ہمارے ہاں نہیں. لیکن ہم لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ بھئی غسل میں صابن بھی ہونا چاہیے, ملا بھی جائے اور فلاں بھی ہو. یہ ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے. لیکن غسل ہوتا یہ ہے کہ کلی کری, اگر روزہ نہیں ہے تو غرارہ بھی کر لیا, ناک میں پانی چڑھایا, اگر روزہ نہیں ہے تو اوپر تک چڑھایا, بس چڑھایا, اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہا لیا تو غسل ہو گیا. تو اس واسطے وہ غسل سہولت سے ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 کلو پانی سے غسل فرماتے تھے. یہاں 3.5 من لگ جاتا ہے پانی. تو وہ حدیث میں تو یہ قصہ بیان کیا, 3 پاؤں سے وضو, 3.5 کلو سے غسل. 3 پاؤں سے وضو, گویا کہ چوتھائی وضو کا, چوتھائی غسل کا, چوتھائی وضو میں, اور پھر 3.5 کلو اس میں. حدیث میں تو یہ قصہ آتا ہے. تھوڑے لطیفے بہت قصے آتے ہیں حدیث میں. خیر یہ موقع نہیں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غسل کر لیں سہولت سے. آپ پہلا کام میدان عرفات کا ہے, غسل کر لیں. غسل کرنے کے بعد یہ پہلا کام آپ نے کر لیا. موقع نہ ہو, رش ہو, تو پھر وضو کر لینا کافی ہے. اس کے اندر وقت نہ لگائیں, کیونکہ یہ وقت انتہائی قیمتی شروع ہو چکا ہے. آپ کو کام کرنے ہیں ترتیب سے. دوسرا کام ہے میدان عرفات کا, مسجد نمرہ کے اندر نماز. میدان عرفات کی مشہور مسجد ہے مسجد نمرہ. حج کا خطبہ ہو رہا ہے, حج کا خطبہ ہو رہا ہے, بڑی آوازیں آتی ہیں اس کی. یہ مسجد نمرہ کے اندر حج کا خطبہ ہوتا ہے.
آج اللہ کا حکم یہ ہے کہ 9 تاریخ کو ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھیں گے. اگر ہم مسجد نمرہ کا مطلب کیا ہے؟ امام حج کے پیچھے نماز جب پڑھیں گے. امام حج پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی، اور پھر یہ سلسلہ چلا رضی اللہ عنہم. یہ سلسلہ چلا تھا تو وہ امام حج ہوتے تھے. ان کے پیچھے جو نماز پڑھتا آج پھر خلیفہ ہوتا ہے، اس خلیفہ کا نائب وہ امام حج ہوتا ہے. تو امام حج کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھے گا تو ایسی صورت کے اندر ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ملا کر پڑھے گا. اور امام حج نماز پڑھا رہا ہے مسجد نمرہ میں، تو اس واسطے آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ مسجد نمرہ کے امام صاحب کی اقتداء میں جب نماز پڑھیں گے تو ایسی صورت میں ظہر اور عصر کو ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی امام حج کے پیچھے یعنی مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اپنی جماعت کرتا ہے یا تنہا نماز پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. یہ مسئلہ ہے. یہ تو میں نے مسئلہ عرض کر دیا. لیکن وہاں سے متعلق ایک مشورہ بھی ہے اور ایک حضرات احناف کے لیے مسئلہ بھی ہے. مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرات مسجد نمرہ تشریف نہ لے جائیں، اس واسطے کیونکہ حجاج اکرام ہمارے ہاں سے جانے والے عام طور پر عمر رسیدہ ہوتے ہیں. یہاں کا جوان بھی کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور جوش میں اور شوق میں پہنچ گیا. سامنے مسجد نظر آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، سب جا رہے ہیں، یہ بھی پہنچ گیا. جب واپسی ہوتی ہے تو شدید گرمی کا وقت ہوتا ہے، رش بے پناہ ہوتا ہے، ہجوم بے تحاشا ہے، سارے خیمے ایک ہی طرح ہوتے ہیں. اب وہاں سے نکلا، راستہ بھٹک گیا، خدا نہ خواستہ گر پڑ گیا تو ساتھیوں سے بچھڑ گیا، خود تکلیف میں مبتلا ہو گیا، تو ایک مستحب عمل کرنا تھا، اس کی وجہ سے اس کے بعد کے عمل سارے کے سارے اس کے متاثر ہوتے ہیں. تو اس واسطے مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے خیمے میں جماعت سے نماز پڑھیں، اور جب اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں.